عزیز سامعین، صبح بخیر۔ نئے گیان دھیان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا اس ہفتے کا مضمون ہوگا فکر کرنا چھوڑو، خوش رہو۔ آئیے کچھ دیر کے لیے اپنے مضمون پر غور کریں۔ آج کی تلاوت کے لیے مقدس متی رسول کی انجیل کو کھولیں۔ 6 باب 25ویں آیت سے 34ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت متی 6 باب 25 آیت۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیلی ڈیووشنلز جناب پادری لوتھر فیاض سیمبل صاحب کی تحریر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے گھروں کی طرح ہمارے گھر میں بھی ایک 13 ماہ کا بچہ ہے، اور یہ بچہ میری بڑی پیاری سی پوتی سیمنتھا ہے۔ اس کی خوبصورت موجودگی اور معصومیت نے جہاں گھر اور ہماری زندگی کو خوشی اور شکر گزاری سے معمور کیا ہے، وہاں متعدد یادداشتوں کو بھی بیدار کر دیا ہے، جن میں ایک شعر بھی ہے جو کہ ہر بڑے شخص کو بے فکر بچپن کی یاد کرا دیتا ہے۔ یہ شعر یوں ہے: کاش میں لوٹ جاؤں بچپن کی وادی میں، کاش میں لوٹ جاؤں بچپن کی وادی میں، نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ سیمنتھا کو لفظ ضرورت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کی معصوم سی دنیا میں بے فکری کا راج ہے۔
کیونکہ دوسرے اس کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق سب کچھ کرتے ہیں۔ جب اسے بھوک لگتی ہے، جب اسے بدلنا ہوتا ہے، اور جب اس نے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اس کی دیگر ضروریات جو بھی ہوتی ہیں وہ بطریق احسن پوری ہوتی ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں پر بھروسے کے مطابق اس کا وقت گزرتا ہے۔ اسے سب کچھ ملتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اسے اپنی فکر نہیں، کیونکہ دوسرے اس کی فکر کرنے والے ہیں۔ آج کے حوالے کے تناظر میں ہمارے سامنے ایک شخصیت ہے جو کہ خدا قادر مطلق ہے، جس کو ہماری فکر ہے۔ غور فرمائیں ان 10 آیات کے حوالے میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ مسیح خداوند نے 4 دفعہ تاکیداً کہا ہے کہ فکر نہ کرو، یعنی زندگی، خوراک، پوشاک اور مستقبل کے بارے میں فکر نہ کرو۔ ہاں، مستقبل کے بارے میں دانائی اور دور اندیشی سے سوچنا اچھی بات ہے، مگر اندر ہی اندر کڑتے رہنا اور ذہنی طور پر کسی اور بات پر دھیان نہ دینا، یہ ایک جسمانی فکر ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ مسیح خداوند نے ایمانداروں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر وہ فضل اور جلال کی بادشاہی کو تلاش کریں اور اس تلاش کو اپنی عادت بنا لیں، تو پھر ہر وہ چیز جس کی زندگی میں ضرورت ہے مہیا کی جائے گی، کیونکہ خدا اپنے پیار کرنے والوں سے کوئی نعمت باز نہیں رکھتا۔ رومیوں 8 باب 28 آیت۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ اور زبور 84:11 آیت۔ کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا اور راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ مسیح خداوند جو کہ ہماری فکر کرتا ہے، اس پر بھروسہ رکھنا ہر ایماندار کی ایمان افروز دولت ہے۔ اس دولت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل ہمارے لیے پریشانی اور فکر مندی کا باعث اس وقت بنتا ہے جب ہمارا بھروسہ اور اعتماد یسوع سے ہٹ کر کسی اور سمت چلا جاتا ہے۔ ہمیں وہ باتیں اور حالات بھی فکر مندی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں جو کہ ابھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوتے۔ ہر راست باز اور صادق کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور سراہائے جانے کے لائق ہونی چاہیے۔ داؤد نبی نے کہا تھا، زبور 37:25 آیت، میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ آج کے لیے خیال۔ خدا پر بچوں جیسا بھروسہ ہماری فکر مندی کا علاج اور خوشی کا باعث ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ آئے خداوند خدا، قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ نہ صرف تو ہمارا خالق اور مالک ہے، بلکہ تو نے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور ہمیں فکروں سے نکالنے کے لیے اپنی ہتھیلیوں پر ہماری شکل کندہ کی ہوئی ہے۔ مسیح خداوند کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔
خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔